بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله والحمد لله رب العالمين صلوات صل على محمد والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں مولا کا جلد ظہور ہو، دنیا سے سارے ظلم سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سب مل کے یہ جملہ کر برحمتک یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ ترجمہ خدا سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، رحم کی طلب کریں تاکہ مولا کا جلد ظہور ہو، سب 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین بلند آواز یا ماشاءاللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین صلوات محمد
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اس جگہ پر بیٹھے ہیں جو کائنات کی بہترین افضل ترین جگہ ہے. بے شک معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کا حرم کعبۃ اللہ ہے، نبی کا حرم مدینہ منور، ہم اہل بیت کا حرم قم ہے. اہل بیت کے حرم میں بیٹھے ہو اور مولا حسین کا برسہ دینا ہے، بڑی سعادت، بڑی فضیلت ہے. عزیزو، ہم سب سرکار امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، مگر مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یقیناً کوئی وجہ تو ہے، کوئی ہماری کمزوری تو ہے. اس کمزوری کو دور کرنا ہے ان مجلسوں میں، تاکہ مولا کا جلد ظہور ہو جائے، دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، فتنے ختم ہو جائیں. جب آپ دعا کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یعنی مولا کا جلد ظہور ہو. پتہ ہے یہ دعا کتنی بڑی دعا ہے؟ یعنی پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، پوری دنیا کے غریبوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، پوری دنیا کے جو بیچارے پسے ہوئے لوگ ہیں، زندانوں میں بیچارے سڑ رہے ہیں، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کیونکہ جب سرکار کا ظہور ہوگا تو ظلم کا خاتمہ ہوگا. جب مولا کا ظہور ہوگا بے گناہ قیدی آزاد ہو جائیں گے. جب مولا کا ظہور ہوگا تو مظلوم عزت سے رہیں گے، ظالم ذلیل ہو جائیں گے. یعنی یہ کروڑوں انسانوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. آپ ایک انسان کی مدد کر سکتے ہیں، 10 کی یا 100 کی، 1000 کی، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پورے دنیا کی آپ مدد کر رہے ہیں، پورے دنیا کے مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، پورے دنیا کے فقیروں کی مدد کر رہے ہیں. لہذا مل کر اس طرح سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی وعجل. عزیز مولا کے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں مولا کیا صرف قم والوں کے لیے آئیں گے؟ کیا صرف ایران والوں کے لیے آئیں گے؟ کیا صرف شیعوں کے لیے آئیں گے؟ کیا صرف مسلمانوں کے لیے آئیں گے؟ نہیں نہیں، حدیث میں ہے مولا آئیں گے پوری کائنات کے لیے. مولا پوری کائنات میں اسلام کا پرچم بلند کریں گے، مولا پوری کائنات سے ظالموں کا صفایا کریں گے، پوری دنیا میں امن قائم کریں گے. تو عزیزو، اس وقت دنیا کی جو پاپولیشن ہے، آدم شماری کتنی ہے؟ 7 ارب لوگ رہتے ہیں دنیا میں، 7 ارب. مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے. شیعوں کی جو معرفت امام زمانہ رکھتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 500 ملین، یعنی 50 کروڑ. تو مولا تو پوری کائنات کے لیے آئیں گے. اس وقت جو معرفت رکھنے والے ہیں وہ فقط 50 کروڑ ہیں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اور عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ جو 7 بلین 7 ارب لوگ ہیں نا، ان میں سے آدھے سے زیادہ خدا کو بھی نہیں مانتے. امام کی تو بات بہت بڑی ہے، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں. اور یہ کس نے ظلم کیا ہے؟ نام کے عیسائی ہیں. ہم نے یورپ میں 20-30 سال تبلیغ کی ہے، وہ بیچارے نام کے عیسائی ہیں مگر نہ خدا کو مانتے نہ عیسیٰ کو مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ یونیورسٹیوں پر یہ زائونسٹ سیہونسٹوں کا قبضہ ہے، اور ان کا کام ہے کہ جو بھی یونیورسٹی میں آ جائے اسے بے دین بنا دو، اسے کافر بنا دو، اسے مشرک بنا دو. میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور اقتصاد بگ فارما کے ہاتھ میں. پوری دنیا میں ان کی حکومت ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو مہنگائی دیکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے، زائونسٹ کی وجہ سے. 2 سال دنیا کو بند کر دیا، اور انہوں نے تو خرباں ڈالر کمائے ہیں، ہزاروں ٹریلین ڈالر ویکسین سے بگ فارما نے کمائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کی اکثر لوگ خدا کو نہیں مانتے،
یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم انہیں پہلے خدا کی معرفت تو دیں، پھر نبی کی معرفت دیں، پھر مولا امام زمانہ کی معرفت۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزو یہ آپ کا کام ہے۔ ہاں اگر چاہتے ہیں نا مولا کا جلد ظہور ہو جائے تو لازمی ہے کہ ہر شیعہ کو 4 کافروں کو مسلمان بنانا ہے۔ آج امام زمانہ سے وعدہ کریں، اور طریقہ میں بتلاؤں گا، کوئی مشکل نہیں ہے کافر کو مسلمان بنانا۔ اس کے بعد جو دوسرا اشرہ ہے 4 مردم مسجد میں ہمارے بلتی بھائیوں کے ہاں، وہاں میں یہ بتلا رہا ہوں کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے جو عاشق ہیں اہل سنت کے، ان کو شیعہ کیسے بنائیں۔ اور یہاں ہمارا عنوان یہ ہے کہ نہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو دہریے ہیں، جو عیسائی ہیں، آپ ان کو کیسے مسلمان بنائیں، اور آپ بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ میں نے مثال دی آغا زکزکی، یہ عظیم الشان مجاہد جس کے 6 بیٹے شہید ہو گئے، کتنے سال زندان میں رہے، اس اکیلے مرد مجاہد نے نائجیریا میں 2 کروڑ لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ کہ آپ 40 لوگوں کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ دوسری مثال احمد دیدت محب اہل بیت تھا، امام خمینی کا بھی عاشق تھا بریلوی، ہندوستان کا تھا، ساؤتھ افریقہ میں رہتا تھا، اس نے اپنی زندگی میں 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنایا مناظروں کے ذریعے سے۔ تو عزیزان گرامی آپ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو طریقہ آنا چاہیے۔ آپ یہ جو موبائل آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ کس سے کنیکٹڈ ہے، یعنی پوری دنیا آپ کے انگلیوں کے نیچے ہے۔ آپ اگر ایک پیغام بھیجیں تو ملینز لوگ پڑھیں گے، کروڑوں لوگ پڑھیں گے، اور اسی سے انہیں تبلیغ ملے گی، اسی سے اسلام سیکھیں گے، اور جب اکثریت لوگ مسلمان ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے، پھر مولا کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب ہمارے مذہب کے جو دشمن ہیں ان کو بھی پہچانیں، دشمن شناسی، کہ دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ مذہب اہل بیت کے جو اس وقت سب سے بڑے دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ خارجی اور یہ وہابی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں شیعت کے خلاف پروپیگنڈا کی ہے، جھوٹا۔ جب سے انقلاب ایران آیا، ان کی تعداد یعنی تبلیغ کی بہت بڑھ گئی، پوری دنیا میں گئے کہ نعوذ باللہ شیعہ کافر ہیں۔ ہاں شیعہ کافر کیسے تبلیغ کرتے ہیں، پہلے ان کا بھی جواب دینا آپ کو ضروری ہے۔ آپ اسلام کے علمبردار ہیں۔ ایک جو ہم پہ تہمت لگاتے ہیں، جو ٹی ویوں پر بھی بات آتی ہے کہ شیعہ کیوں کافر ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ شیعہ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر دن ایک دلیل کم سے کم قرآن حدیث سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، تاکہ آپ اس علمی دلائل کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ دیکھیں جہاد صرف تلوار سے لڑنے کا کام نہیں ہے، جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد باللسان بھی ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد بالنفس ہے، نفس امارہ کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ سوشل میڈیا کا جہاد ہے۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ جہاد نہیں کیا، آپ کی آنے والی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی۔ مولا علی نے کہا تھا آخری زمانے میں ایک اینٹینا، ایک شیطان ہوگا۔ ہاں اینٹینا کو مولا نے انتینا کہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ حدیث سمجھ میں نہیں، کہ انتینا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ جب اینٹینا وجود میں آیا تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی کہ مولا علی نے پہلے کیوں بتایا تھا انتینا ایک شیطان ہوگا، گھر گھر میں ہوگا، مشرق والا مغرب کو دیکھے گا۔ بھائی وہ اینٹینا تو ایک شیطان تھا نا، اب یہ موبائل جو آپ کے بچے کے ہاتھ میں، اس میں لاکھوں شیطان ہیں۔
اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ کام نہیں کیا آپ کے بچے گمراہ ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے سوشل میڈیا پر آپ جہاد کریں، جہاد کریں، اسلام کا پیغام پہنچائیں، اور آپ ہزاروں کو شیعہ بنا سکتے ہیں اور اس پروپیگنڈا کا جواب دیں۔ الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں بھی شیعہ اور غیر شیعہ کا مناظرہ ہوا ہے تو ہمیشہ فاتح علی کے ماننے والے، فاتح ہمیشہ شیعہ ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے مولانا مرحوم اسماعیل دیوبندی صاحب کی کتاب ضرور پڑھیے، خصوصاً طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں، مناظرہ سیکھیے۔ آج مناظرے کا زمانہ ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ہمارے مرحوم اسماعیل دیوبندی صاحب نے کتنے مناظرے کیے، کتنے لاکھوں لوگوں کو شیعہ بنایا۔ اس کی کتاب ہے فتوحات شیعہ، اگر کوئی طالب علم ہمت کرے اس کتاب کا فارسی میں بھی ترجمہ کر دیں، ایسی کتاب فارسی میں بھی نہیں، عربی میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے مبلغ تھے، یہ انگریزوں کا زمانہ تھا، مناظرہ ہوتا تھا، اور کتنے ہزاروں کو انہوں نے شیعہ کیا تھا۔ ہمارے والد صاحب جو ہے، ہم جو ہمارا اصل گاؤں ہے وہ سندھ میں دادو ہے، سیون شریف کے قریب، تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک مناظرے میں خود شریک تھا، اور جس کے بعد ہزاروں لوگ شیعہ ہوئے تھے۔ وہ مناظرہ کیا تھا دادو کے اندر، ایک چھوٹا سا خیرپور ناتنشا شہر ہے، اس کے قریب ایک شہر چھوٹا سا تھا ماڈا، وہاں ایک رئیس تھا پیسے والا، اور اتنا دشمن اہل بیت تھا کہ جب مولا حسین کا جلوس نکلتا تھا تو وہ راستے میں شراب پیتا تھا شیعوں کو جلانے کے لیے۔ اس کا کزن جو تھا وہ شیعہ تھا، ہٹ کے وہ شیعہ تھا۔ اس نے کہا بھائی تو کیوں توہین کرتا ہے ماتمیوں کا؟ عاشور کے دن خبیث تو شراب پیتا ہے، اگر تیرا مذہب حق ہے تو لے کر آ، مناظرہ کرتے۔ پیسے والے تھے، اس نے مناظرے کے لیے اپنے علماء بلائے، اور ادھر سے اسماعیل صاحب دیوبندی اور ہمارے اسماعیل دیوبندی اور بشیر فاتح ٹیکسلا، یہ دو تھے۔ ادھر سے بڑی ٹیم تھی اہل سنت کی، کچھ وہابی بھی تھی۔ یہ مومن، میں خود جا کے ان سے ملا تھا اس شہر مادہ میں، کہا جس رات مناظرہ دن کو ہونا تھا اس رات میں نے خواب میں مولا علی کی یا کسی معصوم کی زیارت کی کہ گھبراؤ نہیں، فتح حق کی ہوگی، گھبراؤ نہیں۔ میں تھوڑا گھبرا ہوا تھا، میں اکیلا شیعہ تھا اور ان کی تعداد بہت بڑی تھی۔ کب مناظرہ شروع ہو گیا، پہلا مسئلہ تھا کہ قرآن میں تحریف ہے یا نہیں ہے، آپ کی کتابوں میں یہ مسجد میں مناظرہ جو مسجد جامع میں تھا، مجھے جو مولا نے اشارہ کیا تھا، جو معصوم نے مجھے اشارہ کیا تھا، وہ تھا میدان میں۔ اب میں یہاں شک میں تھا کہ مولا نے تو کہا تھا میدان میں، اب مناظرہ تو مسجد جامع میں ہو رہا ہے، لیکن مجمع اتنا زیادہ ہو گیا کہ خود اہل سنت نے کہا کہ اب مناظرہ میدان میں کرتے۔ جب انہوں نے کہا میرا دل باغ باغ ہو گیا، اب ہماری فتح ہوگی، سلوات پڑھی محمد جواد۔ یہ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ بیچ میں رسی تھی، ادھر شیعہ تھے ادھر سنی تھے، خلافت کا موضوع تھا۔ اب اسماعیل صاحب نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث دکھا دو کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے ابو بکر ہوگا تو ہم مان لیں گے، میں دوبارہ، پہلے سنی تھا، دیوبندی تھا، شیعہ ہو گیا، میں دوبارہ سنی ہو جاؤں گا، کوئی دکھا دو۔ اب 15 منٹ کا ٹائم تھا۔ اب جب اس مولانا کا ٹائم آیا اہل سنت کے، تو اس نے ایک سائیکولوجی حربہ کیا کہ وہ کرسی پہ بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے سر پہ قرآن رکھا اور ابو ہریرہ کی طرح ایک جھوٹی حدیث بنا لی، قال رسول اللہ کہ رسول خدا نے کہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے۔ اب شیعوں کے جو ہے منہ لٹک گئے کہ یار یہ نیا شیعہ ہوا، اسے مناظرہ کرنے نہیں آتا، اس نے تو حدیث دکھا دی، اب کیا ہوگا؟ ہاں اب اس کا ٹائم جب تک ہوتے بولے رہے۔ اسماعیل صاحب چشمہ اتار رہے ہیں، مرحوم رکھ رہے ہیں چشمہ۔ اب جب ان کا ٹائم ہوا تو اسماعیل صاحب ٹیبل پہ کھڑے ہو گئے، اور کرسی پہ کھڑے ہو گئے، ٹیبل پہ کھڑے ہو گئے۔ مناظرے میں سائیکولوجی کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ حدیث تو نے خود بتلائی ہے، یہ حدیث اگر سچی ہے تو مجھے دکھا، اگر مجھے نہیں دکھاتا تو جو قاضی ہے، جج بیٹھا وہ لغاری صاحب جو تھے وہ قاضی تھے کہ وہ فیصلہ کریں گے کون جیتا ہے، اس کو دکھا۔ وہ حدیث تو تھی نہیں۔ اس نے کہا ہم نہیں کہا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، میں نے قرآن سر پہ رکھ کے بات کی ہے، مجھے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا کہ حدیث ہے۔ اسماعیل صاحب نے کہا ہے تو دکھاؤ نا، کہ میں دکھاؤں گا نہیں۔ تو ادھر سے قاضی نے کہا بھئی دکھاؤ اگر حدیث ہے، حدیث تو تھی نہیں۔ تو وہ ملعون جو پہلے ملعون تھا، جو عاشور کے دن شراب پیتا تھا،
وہ بھی کھڑا ہو گیا، اوے ملا حدیث دکھاتے ہو یا میں ادھر شیعہ ہو جاؤں؟ حدیث دکھاتے ہو؟ ابے حدیث تو تھی نہیں، وہ بھی ادھر ہو گیا۔ بولے 80 لوگ جو ہیں آن دا اسپاٹ ادھر آ گئے، شیعوں کی طرف آ گئے، اور اس کے بعد کوئی 20 گاؤں جس میں گالی ہی قوم رہتی تھی تقریباً وہ سارے شیعہ ہو گئے۔ سلوات پڑھے محمد۔ عزیزو آج مناظرے کا زمانہ ہے، ہاں آپ مناظرہ سیکھیں، ہاں مناظرہ آپ سیکھیں گے تو ہزاروں کو شیعہ بنائیں گے، ہزاروں کو مسلمان بنائیں گے، تو پھر امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ آئیے اس کا جواب سن لیں، اور یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر 37 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ وَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم کو اللہ پاک نے کلمات کی تعلیم دی۔ اے آدم، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ قبول کروں گا، اس شرط سے تیری توبہ قبول ہوگی کہ کلمات کا مجھے واسطہ دے۔ ان کلمات کے صدقے میں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب ہم شیعہ حوالہ نہیں دیں گے، بات ہو رہی اہل سنت سے، بات ہو رہی اہل حدیث سے، وہ حوالہ ان کے کتاب کا ہوگا، اور معمولی کتاب نہیں، بہت بڑی کتاب تفسیر قرآن سے حوالہ ہوگا۔ تفسیر در منصور میں یہ بہت مشہور تفسیر ہے، اور اہل سنت کی تفسیر ہے۔ سیوطی صاحب اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کلمات کون ہیں، کن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، کلمات کون ہے؟ فرمایا یہ انہوں نے بھی لکھا ہے، دوسروں نے بھی لکھا ہے، وقت نہیں کہ سارے حوالے پیش کیے جائیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اہل سنت کی تفاسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کہا حضرت آدم نے؟ اسألک، سوال کیا، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے خدا 5 تن پاک کے صدقے میں میری توبہ قبول کر لے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں 5 تن پاک کے لیے، ان کے صدقے میں میرے اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو جب 5 تن پاک کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ہم گنہگاروں کی توبہ قبول کیوں نہیں؟ اور جن کے صدقے میں توبہ قبول ہوتی ہے یقیناً وہ آدم سے افضل تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا الہ الا انت۔ یہاں سے حضرت آدم نے دعا کی، محمد و آل محمد کا واسطہ دیا، اور پھر اللہ سے کہا انت غفور الرحیم، اے خدا تو غفور ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے 5 تن پاک کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو یہ تو اعتراض کا جواب انشاءاللہ ہر مجلس میں سنیں گے، ایک دلیل قرآن سے یا حدیث سے۔ اب آئیے کہ دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے طالب علم بیٹھے ہیں اور پوری دنیا سے یہاں طالب علم ہیں۔ دیکھیں عیسائی کو مسلمان بنانا بہت آسان ہے، تھوڑی سی کوشش آپ کریں۔ ایک کتاب ہے 60 کوشچن، جس کو چاہیے ہم سے لے لیں، ہمارا ای میل نوٹ کر لیں، جس کو بھی چاہیے، کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے مجلس سے، انٹرنیٹ پہ بھی۔ اس کتاب کے ذریعے سے آپ ملینز کو، ملینز، 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں، لاکھوں کروڑوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں، مسلمان بنا سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے 60 کوشچن، 60 سوال عیسائیوں سے، اور یہ سارے سوال اتنے علمی ہیں، یہ کئی سالوں کی، کئی 100 سالوں کی تحقیق کے بعد بنائے گئے۔ 60 سوال، تقریباً 10-15 سال ہوگا اندازاً۔ ہم گئے تھے مڈاگسکر افریقہ، تو یہ 60 سوال ہم نے مڈاگسکر کی جو لوکل زبان ہے اس میں ترجمہ کروائے، اور کیسٹ کا زمانہ تھا، وہ کیسٹ تمام جو چرچ تھے، کلیسا تھے، ان میں بھیج دی کہ بھئی اس کا ہمیں جواب دیں۔ یہ 60 سوال ہیں، سارے سوال تورات سے، انجیل سے، بائبل سے، اس کے سوال ہیں۔
یقین جانیے پورا ملک تھا، کیونکہ ہمارے لوگ وہاں پر اسٹرانگ ہیں، بہت مضبوط ہیں اکنومیکلی، تو آسان تھا، انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہر جگہ، ہر کلیسا میں۔ کسی کلیسا کے عالم نے جواب نہیں دیا، 60 میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا، اور اس چھوٹی سی کوشش سے ایک چھوٹا گاؤں تھا وہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا۔ یہ 60 سوال انشاءاللہ آپ لوگ ضرور لے لیں، ای میل میں بتا دیتا ہوں، ہولی میڈیسن HOLY میڈیسن MEDICINE 12@gmail.com، آپ مجھے ای میل کریں، انشاءاللہ جیسے فرصت ملے گی یہ کتاب آپ کو بھیج دوں گا۔ اس کتاب کے ذریعے سے آن لائن کتنے ڈسکشن گروپس ہیں، ہزاروں گروپس ہیں، آپ کوشش کریں گے تو لاکھوں تک آپ کا میسیج جائے گا، اور لاکھوں میں سے ہزاروں کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اسلام کی طرف۔ آئیے میں صرف ایک سوال آج آپ کو بتلاتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹرینٹی یعنی تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ۔ ٹرینٹی according to most Christian, Jesus was God incarnate, full man and full God. Can the finite and infinite be one? To be full God means freedom from finite forms, and forms from helplessness, and to be full man means the absence of divinity. To be son is to be less than divine, and to be divine is to be no one's son. How could Jesus have the attributes of sonship and divinity all together? دیکھیں ہولی ٹرینٹی کا عقیدہ کیا ہے کہ تین خدا ہے، خدا بھی ہے اور عیسیٰ بیٹا ہے وہ بھی خدا ہے، وہ خدا کا نعوذ باللہ بیٹا وہ بھی خدا ہے، اور ہولی گھوسٹ روح القدس یہ بھی خدا ہے۔ تین خداؤں کا عقیدہ ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے اور خدا بھی ہے، اور خدا وہ ہے جو محتاج نہ ہو کسی کا۔ اگر محتاج ہے تو وہ خدا نہیں ہے، اگر کھانے کا محتاج ہے تو خدا نہیں ہے، اگر پینے کا محتاج ہے تو وہ خدا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ عیسائی بھائیوں ذرا غور کرو، آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، ہاں اگر عیسیٰ خدا ہے تو خدا تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں وہ بیٹا ہے، اگر بیٹا ہے تو ماں کا محتاج ہے، ماں تو ہے حضرت عیسیٰ کی۔ جب کسی نے عیسائی نے کہا کہ بھائی ہم عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں تھا، تو مباہلے میں پیغمبر اسلام نے کیا دلیل دی کہ اگر تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اس لیے کہ باپ نہیں، تو آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر تم آدم کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ایک جگہ آپ کہتے ہو خدا محتاج نہیں ہے، خدا ہیلپ لیس نہیں ہے، اور ادھر کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے، تو حضرت عیسیٰ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا ماں کا محتاج ہے، وہ انسان ہے، انسان کھانے پینے کا محتاج ہے، تو دونوں چیزوں میں تضاد ہے۔ یا کہو کہ عیسیٰ خدا نہیں، خدا کا بندہ ہے، خدا کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ سب بات پڑھی محمد و آل محمد۔ امام معصوم کا بھی ایک مناظرہ سن لے۔ ایک عیسائی تو بڑا تیز، مناظرہ ایک فن ہے، یہ نہیں کہ جو مناظرہ آتا ہے اسے علم زیادہ ہوتا ہے، نہیں، مناظرہ ایک فن ہے۔ وہ ہمیشہ مناظرے میں جیت جاتا تھا، کہ اس کے بعد ایک ہی بات تھی، جب بھی کوئی عیسائی مسلمان عالم آتا تھا پہلا سوال کرتا تھا کہ کیا تم عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ مسلمان تو کہے گا نا ہاں مانتا ہوں۔
فوراً کہتا تھا میں تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتا، میں تمہارے مسلمانوں کے نبی کو نبی نہیں مانتا، تم میرے عیسیٰ کو نبی مانتے ہو۔ تو اب یہ بتاؤ نبی افضل وہ ہے جنہیں دونوں گروہ مانے، وہ بیچارے ہار جاتے تھے۔ اب جب ہمارے معصوم امام آئے تو اس نے وہی مناظرہ کیا، پہلا سوال یہی کیا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی عام عالم ہوگا، امام سے بھی یہ سوال کیا کیا آپ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا جیسے ہر عالم نے کہا ہم مانتے نہیں، امام کا جملہ خود امام تھا۔ امام نے کیا جواب دیا؟ خوش ہو جائیں گے امام کے جواب سے، امام کا علم خدا کا علم۔ امام نے کہا میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کے آنے کی خبر دی ہو، اگر کوئی اور ہے تو میں اسے نہیں مانتا۔ اس کا پہلا فائر، پہلا حملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب امام نے کہا میں سوال کروں؟ ہاں کیجیے۔ امام نے کہا دیکھیے ہم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں تھوڑے کمزور تھے۔ دیکھیے یہ سائیکولوجی ہے، امام نے سائیکولوجی حملہ کیا اس سے کہ اس کے زبان سے حق جاری ہو جائے۔ اب وہ جوش میں آ گئے، ہاں کیونکہ ان کے نبی یا جنہیں خدا کہہ رہے ہیں ان کی توہین ہو رہی کہ عبادت میں کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ غلط کہا ہے، حضرت عیسیٰ تو وہ تھے جو دن رات عبادت کرتے تھے، حضرت عیسیٰ تو وہ تھے جو دن رات سجدے کرتے تھے۔ تو امام نے فرمایا اگر خود خدا تھے تو سجدہ کس کا کرتے تھے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ عزیزان، عیسائیوں کو مسلمان بنانا 2 منٹ کا کام ہے، انہی کی کتاب سے آپ انہیں مسلمان بنا سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں مولا کا جلد ظہور ہو تو آج پہلی محرم ہے، امام زمانہ سے وعدہ کریں کہ مولا ہم آپ کے عاشق ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زندگی میں کم سے کم 40 مسلمان بنائیں، 40 مشرکوں کو، 40 کافروں کو، 40 عیسائیوں کو محب اہل بیت بنائیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ بار دیگر صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں خود کو پاک کرنے کے لیے، محرم کا مہینہ طہارت کا مہینہ، اس مہینے میں اور جیسا گنہگار بخشا گیا ہے، اور آپ بخشش کے دروازے پر آئے ہیں۔ اگر حرم میں ہم پاک نہ ہوئے تو ہم کہاں پاک ہیں؟ اگر محرم میں ہمارے گناہ بخشے نہ گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے؟ بہترین مہینہ ہے طہارت کا۔ آئیے معصومین کی جو فرامین ہے اس سے بھی طہارت ملتی ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی طہارت ملتی ہے۔ مولا علی کا یہ جملہ بہت عظیم الشان ہے طہارت کے لیے۔ مولا علی فرماتے لوگوں دنیا میں 3 طرح کی بیماریاں ہیں، ایک فقر و فاقہ کی بیماری ہے، آج دیکھ لوگ بیچارے مہنگائی کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، جو مزدور ہیں بیچارے 300-400 روپے پاکستان میں کماتے ہیں، مشکل سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں، یہ فقر و فاقہ۔ یہ بھی اس کی ایک سازش تھی کہ 2 سال پوری دنیا کو بند کر کے ہزاروں ٹریلین ڈالر خود ویکسین سے کما کے پوری دنیا کا اقتصاد برباد کر دیا۔ عزیزوں یہ ایک بیماری ہے فقر و فاقہ۔ مولا علی فرماتے ہیں فقر و فاقے میں انسان صبر کر سکتا ہے، اس سے خطرناک بیماری جسم کی بیماری ہے۔ خدا نہ کرے کسی کو سرطان کینسر ہو جائے، خدا نہ کرے کسی کے کڈنی میں پتھری ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی کسی دردناک بیماری میں مبتلا ہو جائے، یہ فقر سے بھی خطرناک تر ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان دونوں بیماریوں سے تو دنیا آگاہ ہے، مگر لوگوں آ جاؤ علی تمہیں تیسری بیماری بتلائے جو ان دونوں بیماریوں سے خطرناک ہے۔ مولا وہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا وہ نفس کی بیماری ہے۔ اگر کس کا نفس بیمار ہے
تو آج تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بیماری ہے۔ نفس کی بیماری ایسی ہے جیسے پہاڑ ہے، اس کے نیچے آگ ہے، آتش فشاں پہاڑ، نیچے آگ ہے مگر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہے، لیکن جب وہ پھٹتا ہے تو ہزاروں گاؤں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا نفس کی بیماری ایسے ہے، آج تم نہیں دیکھ سکو گے بغیر علم کے، بغیر قرآن و حدیث کے، نفس کی بیماری آج نظر نہیں آئے گی، لیکن جب قبر میں جاؤ گے نا تو یہ بیماری پھٹے گی، اور جب پھٹے گی تو 70 اژدہا بڑے سانپ اس بیماری سے نکلیں گے اور تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اور وہ ایک اژدہا بھی دنیا میں اگر زہریلی سانس پھونک دے تو پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، اے لوگو تم غافل ہو اس بیماری سے جو بہت خطرناک ہے، نفس کی بیماریاں۔ نفس کی بیماریوں کا علاج کرو، ورنہ اگر یہ بیماریاں تم قبر میں لے گئے اور قبر میں ان اژدہاؤں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہارے بیماری کا نتیجہ ہوگا، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، آئیے ان بیماریوں پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی اہل بیت سے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے الغضب نار، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث غصہ آگ ہے، الغضب مفتاح کل شر۔ ان لوگوں اس غصے کو معمولی نہ سمجھو، یہ غصہ تمام شر یعنی تمام گناہوں کی چابی ہے، کنجی ہے۔ کتنے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے میرے اندر غصہ ہے، 20 سال سے غصہ لے کے پھر رہے ہیں، 40 سال سے غصے میں ہیں، غصے کا علاج ہی نہیں کر رہے ہیں، 60 سال کی عمر ہو گئی غصے، ہم غصے کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ مولا فرماتے خطرناک بیماری ہے، 70 اژدہا اس سے نکلیں گے۔ عزیزان گرامی، اب میں ظاہری مثال دے دوں، کتنے لوگ تہجد گزار تھے مگر غصے والے تھے، اور کیا کیا؟ کتنے تہجد گزار لوگوں نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، کافر نہیں تھے۔ غصے کی ایک حد ہے، جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، بخار کی حد دیکھتے ہیں، بخار اگر 104-5 ہو جائے، بچے کو ہو جائے تو بچے کو کوئی نہ کوئی بڑی بیماری ہو جائے گی، فٹس ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح غصہ ایک حد وہ ہے کہ انسان بالکل پاگل ہو جاتا ہے، خود کو بھی مار سکتا ہے، دوسرے کو بھی مار سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے۔ ہم غصے کو معمولی ایک بیماری بھی نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے فوراً علاج کرتے۔ سالوں سے لوگ غصے میں لے کے پھر رہے ہیں اور بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غصے کا کوئی علاج نہیں ہے، زیارت پہ بھی آ رہے ہیں، غصے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ عزیزو، غصہ کوئی معمولی نہیں۔ ابھی حال میں ایک مومن تھا مگر غصہ دیکھیں، پہلے آپ نوکر پہ غصہ کریں گے، عادت ہو جائے گی، عادت، غصہ 1000 مرتبہ غصہ کیا، پھر اپنے بھائی پہ غصہ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اپنے باپ پہ غصہ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اپنے امام پہ غصہ کریں گے، نبی پہ، پھر خدا پہ، کافر ہو جائے گا انسان۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، ظاہراً مسلمان مومن تھا، غصے میں آ کر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ انسان جہنمی ہے، قاتل جہنمی ہے، باپ کو قتل کر دیا۔ جب غصے میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہے، پورے محبوبوں کو قتل کر دے گا، بیوی کو، بچوں کو قتل کر دے گا۔ وہ جو بہت آخری لیول غصے کی ہے، اس میں کچھ بھی دماغ کام نہیں کرتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے، امام فرماتے، مفتاح کل شر، ہر گناہ کی چابی ہے غصہ۔ عزیزو، دنیا بھی برباد، آخرت وہ کیسے؟ مثلا آپ نے یتیم کو پالا، دنیا میں سب سے بڑا عظیم ثواب یتیم کو پالا، کسی شہید کے بچے کو پالا، 40 سال اس کی خدمت کی، صرف یتیم کے سر پہ سے ہاتھ پھیرو نا تو جتنے بال نیچے آتے اس کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ نے 40 سال یتیم کو پالا، اس کا ثواب آپ سوچ نہیں سکتے، یقینی آپ کے لیے جنت ہے، مگر آپ ہیں غصے والے، اس نے کوئی آپ کی بات نہیں مانی اور آپ غصے میں آ کے آپ نے صرف ایک جملہ کہا، اے نمک حرام، میں 40 سال سے تجھے پال رہا ہوں، تو میری بات نہیں سنتا ہے۔ ایک جملہ کہا، قرآن کہتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ اگر ایک جملہ آپ نے کہا نا، احسان جتلایا، وہ نمک حرام، 40 سال کی محنت برباد۔ یعنی یہ حقیقت ہے، ہم اس غصے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اب جو دیندار لوگ ہیں وہ تو سمجھ لیتے ہیں
کہ بھئی مفتاح کل شر ہر گناہ کی کنجی کیا ہے؟ غصہ ہے۔ کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں غصے کی وجہ سے، کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے، کتنے بزنس میں کروڑوں کے لاس ہو جاتے ہیں غصے میں۔ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہوں کے غصوں کا نتیجہ ہے۔ اگر سردار غصے میں آ جائے تو پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، علم جانتے تھے، دیکھا اس کے اندر کیا بیماری ہے، کہا لا تخف، غصہ نہ کرنا۔ پھر سیدھے طرف آیا، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، پھر رسول خدا نے کہا غصہ نہ کرنا۔ پھر الٹے طرف آیا، اس طرف آ گیا سائڈ لیفٹ سائڈ، رسول خدا مجھے اور نصیحت کریں، کہا غصہ نہ کرنا۔ پھر پیچھے طرف آیا، رسول خدا نے کہا غصہ نہ کرنا۔ پھر سامنے آیا، رسول خدا نے کہا غصہ نہ کرنا۔ تو اس کو بیماری غصے کی ہے۔ وہ تھا سردار اپنے قبیلے کا، جب گیا واپس تو دوسرے قبیلے نے ان کے آدمی کو مار دیا، ان کے قبیلے نے ان کو مار دیا، اور وہ جنگ کے لیے آنے لگے۔ یہ تھا غصے والا، دونوں فوجیں آمنے، ان کی یہ ہمت کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ اب بالکل جنگ شروع ہونے والی تھی، ہزاروں لاشیں گرتی، ہزاروں بچے یتیم ہوتے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوتی، لیکن فوراً اس کو حدیث یاد آ گئی، پیغمبر نے کہا غصہ نہ کرنا۔ تلوار پھینک دی، آگے بڑھا، میرے بھائی بس ہمارے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو یا خون بہا لے لو، ورنہ نہیں معلوم کتنے اور لوگ مریں گے، کتنے اور بچے یتیم ہوں گے۔ اب وہ جاہلوں میں اتنی عالمانہ گفتگو، سب متاثر ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے گناہ آپ کا معاف کر دیا، ہم نے خون معاف کر دیا۔ یعنی ہزاروں لوگ بچ گئے قتل ہونے سے۔ اب آپ نے دیکھا ایک انسان اگر بڑا ہے تو اس کے غصے کا نقصان بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن آئیے یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے نا، مفتاح کل شر، میں آج سائنٹیفکلی آپ کو بتلاتا ہوں کہ غصے کے کتنے نقصانات ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ آپ آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ یہ تو آپ نے مفتاح کل شر ایک جملہ سنا، اب جو میں حدیثیں بتلا رہا ہوں یہ میڈیکل کی ریسرچ ہے، یہ آج جدید سائنس کی ریسرچ ہے کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ اصل غصے سے آپ تب بچیں گے جب معرفت النفس ہوگی۔ جب من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جب خود کو پہچانیں گے تو خدا کو پہچانیں گے۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب غصہ کرتے تو ہوتا کیا ہے، باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے، دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے، دل کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں گے تو مقام یقین پر پہنچ جائیں گے، پھر سمجھیں گے کہ مفتاح کل شر، واقعاً غصہ ہر شر، بیماری بھی شر ہے، کینسر بھی شر ہے، ڈائبٹیز بھی شر ہے، یہ ساری بیماریاں بھی شر ہے۔ پھر آپ کو یقین آ جائے گا، اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آج کی دنیا میں کہ غصہ کتنے بیماریوں کا سبب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کوئی شیعہ سنی کتاب نہیں، مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ میڈیکل ریسرچ، اور اس میں جرنلز کے بڑے بڑے جو جرنلز ہیں اور یونیورسٹی کی تحقیق ہے اس کے ریفرنس بھی چاہیے تو انشاءاللہ آپ لے سکتے ہیں۔ کارڈیوویسکولر ڈیزیزز یعنی دل کی بیماریاں، chronic anger and hostility have been associated with an increased risk of cardiovascular diseases، کہ یہ دل کی بیماریاں جو ہیں غصے کی وجہ سے، یہ دل کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ غصے میں آ گئے، بچے پہ ہاتھ اٹھایا، بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، مگر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ تو آپ کے دل کو کتنا نقصان ہوا۔ یہ کارڈیوویسکولر ڈیزیز، دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں، اور دل کی بیماریاں سائنس نے ثابت کیا ہے یہ غصے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر ریفرنس چاہیے تو جرنل آف دا امریکن کالج آف کارڈیولوجی، اس کا نمبر بھی 5311936946، یہ آپ ریفرنس دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ سائنس کا ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ پیغمبر کے حدیث پر ایمان اور بڑھ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نمبر 2، آپ کے غصے کے جو غصے میں آتے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کا کیا نقصان ہے؟ ڈائجسٹیو پرابلمز، chronic anger
اینڈ اسٹریس کین لیڈ ٹو ڈائجسٹو پرابلمس. یہ ہاضمے کی بیماریاں ام الامراض، ساری بیماریوں کی جڑ پیٹ ہے. فرمایا آپ کے ہاضمے کو نقصان دیتا ہے. آپ کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے، جب آپ غصے میں آتے ہیں آپ اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کا ریفرنس ہے سائیکولوجیکل بلیٹن 130. اس کا نمبر ہے 601630. اب جو سب سے بڑی مصیبت دیکھیے، انسان کا جو سب سے بڑا اچھا نظام ہے بدن میں اللہ نے، وہ کیا ہے؟ امیونٹی سسٹم. امیونٹی کیا ہے؟ قوت مدافعت. قوت مدافعت آپ کی اگر مضبوط ہے آپ بیمار نہیں ہوں گے، آپ کی عمر طولانی نہیں ہوگی. اور اگر امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت ختم ہو جائے تو کوئی دوائی کام نہیں کرے گی. یہ دوا شفا نہیں دیتی، شافی خدا ہے، اور اس خدا نے ایک امیون سسٹم دیا ہے. اب یہ ایڈز کی بیماری میں کیوں کوئی دوا نہیں لگتی؟ کہ خدا کا عذاب ہے. یہ وہ گناہ کرتے ہیں جو کتا اور خنزیر بھی نہیں کرتا ہے. ہم جنس بازی، خدا کا عذاب ہے. آج تک کوئی ویکسین نہیں بنا ہے ایڈز کے مریضوں کے لیے. اس میں امیون سسٹم ختم ہو جاتا ہے، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. دوا تب کام کرے گی آپ کا امیون سسٹم ہونا چاہیے. قوت مدافعت ہی نہیں ہے تو آپ موت کا انتظار کریں. اب دیکھیں غصے کا اثر آپ کے امیون سسٹم پر کتنا پڑتا ہے، یعنی قوت مدافعت میں. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، بچے نے کپ توڑ دیا ہم غصے میں آ گئے، بیوی نے مرچی زیادہ ڈال دیا ہم غصے میں آ گئے. ارے آپ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. اب یہ ویکنڈ امیون سسٹم، کرونک اینگر اینڈ اسٹریس ویکن دا امیون سسٹم. آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے بیماریوں کے خلاف جب آپ غصے میں آ جاتے ہیں. اور اس کا ریفرنس بھی سائیکولوجیکل بلیٹن ہے، اور اس کا نمبر بھی تقریباً 130 وہی ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھتے جائیے، غصہ اور بغض و کینہ دونوں ایک طرح کی چیزیں ہیں. آج اگر ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں مولا حسین کے صدقے میں، تو سارے دلوں سے بغض و کینہ نکال دیں. بغض و کینہ، غصہ ایک ہی چیز ہے. بغض و کینہ سے آپ کسی اور کو نقصان نہیں دیتے، خود کو نقصان دیتے. اور معاف کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا، اس پہ احسان کیا. نہیں، آپ خود پہ احسان کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ جس کو آپ نے معاف نہیں کیا نا، آپ بغض و کینہ رکھتے ہیں. آپ کا موڈ بہت اچھا ہے، خوشی کی محفل میں، جس سے بغض و کینہ ہے وہ اس محفل میں آ گیا، آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. یہ کم وقت کیوں آ گیا؟ یعنی وہ دشمن کانٹا ہے، کانٹا چبھ رہا ہے. آپ نے جب اس کو معاف کیا، آپ نے کانٹا دماغ سے نکال دیا. اور جنت میں پتہ ہے جنت میں کون جائے گا؟ قلب سلیم والا، یعنی جس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو. اگر آپ کسی سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو جنت دے دی کہ بھئی زبان امام حسین ہے، جنت میں آ گیا. آپ اپنے گھر سے نکلے باہر سیر کرنے، دیکھا آپ کے گھر کے سامنے وہ آدمی بھی نکلا جس سے بغض و کینہ ہے، کہ یہ کم بخت یہاں کیوں آ گیا؟ تو جنت تو نہیں رہی نا. جہاں ٹینشن ہو، جہاں اسٹریس ہو، وہ جنت نہیں ہے. اسی لیے جس کے اندر بغض و کینہ ہے اس کے لیے اللہ نے ایک اسپتال بنایا ہے، اس کا نام ہے جہنم. صلوات پڑھیں محمد والے. جہنم صرف عذاب نہیں ہے. آپ دیکھیں لوگ پیسے دے کر 10-10 لاکھ روپے اپنا سینہ کٹواتے ہیں نا، ہارٹ کا آپریشن کراتے ہیں نا. کتنے سال زندہ رہنے کے لیے؟ 10 سال. 10 سال کی گارنٹی ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں. تو جہنم بھی آپریشن کی جگہ ہے. جس نے دنیا میں بغض و کینہ نہیں نکالا تو جہنم میں فرشتے ڈاکٹر ہیں، وہ بغض و کینہ نکالیں گے، مگر وہ بڑے مشکل سے نکالیں گے، عذاب سے نکالیں گے. تو بہتر ہے یہی دنیا میں ٹھیک بن جاؤ. صلوات پڑھیں محمد. عزیزو، امیون سسٹم آپ کا نقصان اٹھاتا ہے. حوالے بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر بعد میں عرض کریں گے. تو عزیزو، یہ مغفرت کا زمانہ ہے. امام حسین کے صدقے میں خدا بڑے بڑے گناہ بخش دے گا. اور خدا تو اعلان کرتا ہے قرآن میں، وَلْيَعْفُوا
وَلْيَسْفَهُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ میرے بندے نہیں چاہتے ہو میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں؟ خدا سوال کر رہا، میرے اللہ ہم اسی لیے تو آئے ہیں، وطن چھوڑ کے زوار کیوں آتا ہے؟ توبہ کے لیے آتا ہے، گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، نام اعمال کو صاف کرنے آتا ہے۔ میرے اللہ ہم اسی لیے آئے ہیں، ہمارے گناہ بخش دے، پاک بی بی معصومہ کے صدقے میں بخش دے۔ اے خدا ہم گناہگار ہیں، خطا کار۔ خدا فرماتا ہے میں سارے گناہ بخش دوں گا، فقط ایک شرط ہے، تیرے ہزاروں گناہ لاکھوں گناہ بخش دوں گا میرے بندے، فقط ایک شرط۔ او میرے اللہ ہزاروں شرط مجھے قبول ہیں، کیا شرط؟ میں گناہگار مرنے سے پہلے حر بننا چاہتا، قبر میں کوئی گناہ نہ لے جاؤں، قبر میں کوئی سانپ بچھو نہ لے جاؤں، اس لیے کہ میرے قیدی امام، میرے مظلوم امام، میرے بیمار، میں نے نام نہیں لیا، آپ نے رونا شروع کر دیا، سمجھ گئے میں کس امام کا ذکر کر رہا؟ وہ مظلوم امام جو نہ بابا کو کفن دے سکا، آئینہ زندان شام میں سکینہ، مجھے نہیں معلوم سجاد نے سکینہ کو کیسے کفن دیا۔ سرائے کی زبان کا بڑا پیارا شعر ہے، او سارے ہاشمیاں بچ سجاد دی منزل ہو رے، یعنی جتنے دکھ سجاد نے دیکھے کسی ہاشمی نے نہیں دیکھے۔ ہاں کسی ہاشمی نے نہیں دیکھے، وہ سارے ہاشمیاں وچ او سجاد دی منزل ہو رے، او جے کو جل دے بل دے خیمیاں وچ پگ پیو دی بدڑی پئیے، شام غریب آ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، بی بی زینب آئی، سجاد اٹھو، سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں بابا کدھر ہیں؟ فرمایا مارے گئے۔ پھوپھی اماں چچا عباس کدھر ہیں؟ فرمایا مارے گئے۔ سجاد بیٹا کس کس کا پوچھو گے؟ مردوں میں تیرے سوا کوئی زندہ نہ رہا، تو ہمارا امام ہے، تیری امامت کے پہلے دن پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، وہ خیمہ میں آگ لگ گئی ہے، خیمہ میں رہے یا باہر نکلے؟ مولا نے فرمایا پھوپھی اماں باہر نکلے، ابھی کوفے شام کی بازاروں سے گزرنا ہے، ابھی شرابی کی دربار۔ میرے مظلوم امام،
میرے قائدی امام دعا سکھلاتے ہیں لوگوں دعا مانگا کرو او میرے اللہ مجھے قبر کے بچھوؤں سے بچا لے میرے بدن میں طاقت نہیں قبر کے بچھو کو برداشت کر سکوں مولا سجاد فرماتے ہیں جب قبر کا بچھو گناہگار کو ڈستا ہے گناہگار 40 سال تک تڑپتا رہتا ہے نہ وہاں کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی دوا یہ بچھو گناہ سے بنتا ہے یہ بچھو غصے سے بنتا ہے عزیزو مولا نے فرمایا اجدہا امام سجاد نے کہا بچھو اللہ نہیں بناتا بچھو اجدہ اللہ نہیں بناتا یہ سام بچھو آگ ہمارے گندے گناہ ہیں جب کسی کی اہانت کرتے ہیں کسی میں تہمت لگاتے ہیں غصے میں آ کر کسی کو مارتے ہیں تو یہ عذاب بنتا ہے عزیزو اس مہینے میں معاف کر دو خدا فرماتا ہے میں سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار فقط ایک شرط کیا او میرے بندو تم میرے بندوں کو بخش دو میں تمہارے گناہ بخش دوں اگر آج معافی چاہتے ہیں نا پہلی محرم ان مجلسوں میں دعائیں قبول ہو اے خدا تیری وجہ سے امام حسین کے صدقے میں پاک بی بی کے صدقے میں جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا میں نے سب کو بخش دیا اس نے مالی نقصان پہنچایا میری بچی کو طلاق دلا دی مجھے مارا مجھے پیٹا جو بھی کیا اے خدا تیرے صدقے میں تیرے حکم کی وجہ سے میں نے سب کو بخش دیا اس کے بعد صرف دل سے 3 مرتبہ یا غفار کہیں گے گناہ مٹ جائیں گے خدا اتنا بخشنا وعدہ ہے خدا کا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ یہ میرے بندے تو میرے بندوں کو معاف کر کے دیکھ میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا آئیے سب مل کے ہاتھوں کو بلند کریں اپنی معافی مانگے یا غفارو یا غفارو یا غفار بلندہ یا غفارو یا غفارو یہ قیامت کے دن ہر گنہگار یہی کہے گا یا غفار یا غفار جب گنہگار اپنے گناہ کو دیکھے گا حدیث میں خون کے آنسو بہائے گا مگر دیر ہو چکی ہے اب رونے کا فائدہ نہیں لوگوں ہم زندہ ہیں اللہ نے موقع دیا ہے اب روئیں گے تو گناہ مٹ جائیں گے مرنے کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں قیامت کے دن رونے کا کوئی فائدہ نہیں آج رو لے آج آنسو بہا لے ہر ایک کہے گا یا غفار یا غفار یا غفار تو آواز آئے گی اے میرے بندے تو نے دنیا میں کتنے میرے بندوں کو بخشا تھا ہم غصے میں کیوں آتے ہیں ہمارے اندر بخشنے کی صفت نہیں ہے ہم اگر غفار کے مظہر بن جائیں تو کبھی غصہ نہیں کریں گے ہم نے اتنے گناہ کیے تھے اگر خدا غفار نہ ہوتا تو وہیں آسمان سے پتھر آتا ہم مر جاتے جہنم میں چلے جاتے خدا بخشتا ہے بخشتا ہے بخشتا ہے بخشتا ہے اس میں غفار کے مظہر بنو بیوی اگر غلط کام کرتی ہے انسان ہے خطا ہو گئی بخش دو بخشنا اللہ کی صفت ہے اور نہ بخشنا کس کی صفت ہے شیطان کی فرعونوں کی یزیدیوں کی وہ بخشنا نہیں جانتے آپ مومن بخشنا سیکھیں گھر میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے بخشنے کی صفت نہیں ہے کبھی شوہر سے غلطی ہوتی معصوم تو نہیں میاں بیوی محبت کرتے ہیں اور ثمر اس کا اللہ بچے دیتا ہے پھر غصے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے غصہ کرتے کیوں پہلے دیکھیے کہ جو عادت بنتی ہے نا غصہ عادت ہے ہم نے ماں باپ کو غصے میں دیکھا ہم بھی سیکھ گئے استاد کو غصے میں دیکھا ہم بھی غصے والے ہو گئے دوست کو غصے میں دیکھا ہم بھی غصے والے ہو گئے ایک دوسرے سے اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں بری بھی چیزیں یہ بری چیز ہے ابھی آپ نے سنا کتنی بیماریوں کا سبب ہے تو ہم مبتلا ہو جاتے ہیں
عادت بنتی کیسے ہے؟ تکرار عمل سے، ریپیٹ کریں عادت بنتی۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ عادت بنتی کیسے؟ اس کے پیچھے ایموشن ہوتے ہیں، جذبات، ایموشن، جذبات۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ تھنکنگ، ہماری سوچ ہوتی ہے۔ مثلا بیوی نے بات نہیں مانی تو ہم سمجھتے ہیں ہماری سوچ، ایموشن، غصے میں آگے کیوں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ ہماری بے عزتی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ سوچ کے پیچھے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بیوی نے بات کیوں نہیں مانی، یعنی ہماری بے عزتی کی، اس نے انسلٹ کی، توجہ فرمائے، تو غصہ ہو جاتا ہے غلط عقیدے کی وجہ سے۔ اب ایک زندہ واقعہ قوم کا بتاؤں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ مراشی نجفی، ان کی یہاں پر کتاب خانہ ہے، ضرور ان کی زیارت پہ جائیں۔ یہ وہ ہستی ہیں 2-3 مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی انہوں نے۔ حضرت آیت اللہ مراشی نجفی، سیدھا روڈ جائیں گے نا، لائبریری ان کو دعوت دی، آیت اللہ گل پائے گا نہیں، 3-4 مراجع، اور جس نے دعوت دی وہ بھی مجتہد تھے۔ اور مہاراجے کا گھر 2 کمرے، بیچ میں لکڑی کا دروازہ، پیچھے 50-60 میٹر کا گھر۔ اب یہ مجتہد کی جو بیوی تھی وہ غصے والی تھی، کسی بات پہ غصہ آ گیا، ایک گالی، دوسری گالی، تیسری، وہ سارے مجتہد مہمان بیٹھے ہوئے، اور انہیں غصہ نہیں آ رہا، یہ مسکرا رہا ہے۔ ان کا بھائی غصے میں لال ہو گیا کہ پہلے تو اکیلے میں تجھے ذلیل کرتی تھی، اب 4 مجتہد آئے ہوئے ہیں، اس کو شرم نہیں ہے، تجھے گالیاں دے رہی، تو خود مجتہد ہے، دے دو اس کو طلاق۔ وہ غصے میں لال ہے، اور جسے گالیاں مل رہی وہ مسکرا رہے ہیں۔ کیوں؟ عقیدے میں فرق۔ مجتہد نے کہا کہ اگر میں اسے طلاق دے دوں تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ میں بھی اس جیسا ہی جاہل ہو گیا، میرے علم کا کیا فائدہ؟ یہ غصے میں آ گئی جہالت کی وجہ سے۔ میں مجتہد ہوں، میں بھی غصے میں آ جاؤں اس کی طرح، طلاق دے دوں؟ میں مجتہد تو نہیں ہوا۔ اور اب تجھے بتاؤں کہ تو کیوں غصے میں ہے، میں کیوں نہیں غصے میں؟ میرے پاس علم ہے، میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو گالی دے اور بیوی صبر کرے، یا بیوی شوہر کو گالی دے اور شوہر صبر کرے، تو خداوند عالم صبر کرنے کی وجہ سے اس شوہر یا بیوی کو 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا۔ بتائیے، 1000 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ہم نے پیرس میں کھوجا مومنین کے وہاں بارگاہ میں یہ حدیث پڑھی، سیمینار تھا اینگر مینجمنٹ۔ ہم کرتے ہیں کبھی باہر میں، مسلمان غیر مسلمان سب کو بلاتے ہیں، عیسائی ہندو سب آتے ہیں کہ بھئی غصے پہ کیسے کنٹرول کریں۔ ہم آپ کو 20 فارمولہ بتائیں گے، تو یہ امام بارگاہ میں کیا، اس میں یہ واقعہ بھی سنا ہے۔ تو جب وہ تقریر کر کے میں نیچے آیا تو ایک مومن بیچارہ بڑا افسردہ آ گیا، بڑا منہ اس کا افسردہ تھا، افسوس میں منہ لٹکا ہوا تھا بیچارے کا۔ کہا مولانا میری بیوی تو مجھے گالی نہیں دیتی، میں 1000 شہیدوں کا ثواب کیسے دوں؟ میں نے کہا ثواب کے چکر میں اسے جہنمی نہ بنا، صلوات پڑھے محمد۔ اگر بیوی شوہر سے بد اخلاقی کرے یا شوہر بیوی سے بد اخلاقی کرے، حدیث پاک میں ہے کہ دونوں فشار قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ نبی کا صحابی ہیں معاذ، رسول خدا ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کہ اتنے فرشتے اس کے جنازے میں جگہ نہیں ہے، مگر جب قبر میں رکھا رسول خدا کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس وقت اس کو قبر دبا رہی ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، میں اس کی آواز رونے کی سن رہا ہوں، یہ چیخ رہا ہے۔ سارے لوگ حیران، اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے کہا فرشتے اس کے جنازے میں آئے تھے، اس کا ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ کہا کوئی گناہ نہیں، مگر یہ بیوی سے بد اخلاق تھا۔ اگر بیوی سے بد اخلاق کوئی ہے، نبی بھی اگر اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹائے تو عذاب قبر سے نہیں بچ سکتے۔ معافی مانگ لو، آج رات ہی معافی مانگ لو، انسان ہے، خطا ہو جاتا۔ اچھا یہ لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔
ہم نے کئی سیمینار میں پوچھا بھائی شادی کیوں کی ہے؟ کسی کا بچوں کے لیے. شادی کیوں کی؟ بس تنہائی سے گھبرا گئے تھے. شادی کیوں کی ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے. یہ بھی صحیح ہے, لیکن اصل جواب نہیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے. عزیزو, شادی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور انسان کمال مطلق یعنی سب سے بلند ترین کمال معراج تک پہنچے. حدیث ہے کہ ایمان آدھا ہے اگر نکاح نہیں کیا, دین آدھا ہے, اسلام آدھا ہے اگر نکاح نہیں کیا. یعنی مقصد نکاح کو جب ہم نے نہیں سمجھا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے. مقصد نکاح یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی تربیت کریں, تزکیہ نفس, اپنے نفس کو پاک کریں, علم حاصل کریں, اور مقصد نکاح یہ ہو کہ ایک دن اس قابل بنے کہ امام زمانہ ہمیں اپنی زیارت کرائیں. اگر اس مقصد سے نکاح کریں گے کبھی لڑائی ہوگی, کبھی جھگڑا ہوگا نہیں. ایسے ہی بغیر مقصد کے ہم نکاح کر لیتے ہیں. مقصد نکاح ہے کہ انسان مقام شہود یعنی برزخی آنکھ کھلے, برزخی کان کھلیں, جب قبر کو دیکھیں تو پتا چلے اس قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے یا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. یہ تب ہوگا جب میاں بیوی ایک شاگرد کی طرح آگے بڑھتے رہیں, علم بھی حاصل کرتے رہیں اور اپنی تربیت بھی کرتے رہیں. تربیت تو ہے ہی نہیں, بس زندگی گزارنے کے لیے نکاح کیا جائے. مقصد نکاح یہ ہو کہ انسان مقام یقین تک پہنچے. امام زمانہ کی زیارت انسان کو نصیب ہو. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی اور بہت اہم موضوع ہے. عزیزان کرام, آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں, خدا ہماری اس عبادت کو قبول کرے. تو یقین جانیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آج خود سے وعدہ کریں, ارادہ مضبوط کریں امام زمانہ سے. ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے, خود کو پاک کرنے کے لیے آئے. اگر واقعاً ان 10 دنوں میں ہم نے اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں نا, بس سب ادھار پہ ہم رکھتے ہیں. ہاں جنت میں جائیں گے, بے شک جائیں گے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن کی آیت ہے. نہیں, دنیا میں بھی جنت ہے, دنیا میں بھی جنت کے میوے ہیں. ہاں, آپ سب ادھار پہ نہ کریں, یقین یہ ہے. اسی لیے ہم سست ہیں عمل میں, ہم سب جنت کے انتظار میں. نہیں, یہیں پر دیکھیں, اگر ہماری عزاداری قبول ہے تو مولا امام زمانہ ان 10 دنوں راتوں میں ہمیں اپنی زیارت ضرور کرائیں گے. آپ اطمینان سے نہ بیٹھیں جب تک کہ مولا کی زیارت نہ ہو. ہاں, اگر مولا کی زیارت نہ ہوئی یعنی کوئی گناہ رکاوٹ. امام خود فرماتے ہیں میرے شیعوں میں تم سے دور نہیں. انہی مجلسوں میں امام زمانہ آتے ہیں, مسجد جمکران میں آتے ہیں, بی بی کے حرم میں آتے ہیں, شب جمعہ کربلا مولا حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں. ہم بھی وہاں ہوتے ہیں, کیوں نہیں دیکھتے, کیوں زیارت سے محروم. امام زمانہ فرماتے میرے شیعوں, او میرے شیعوں میں تم سے دور نہیں. تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. اے عزیزو, اللہ نے موقع دیا ہے, زندگی دی ہے, مولا کی زیارت, پاک بی بی کی زیارت. آئیے ان گناہوں کو مٹائے جن
جن گناہوں نے ہمیں مولا کی زیارت سے محروم کر دیا، سب مل کے گئے 10 مرتبہ یا غفارو، بلند آواز یا غفارو یا غفارو یا غفارو، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا، آج کوئی خالی نہ جائے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے گناہ مٹا دے، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین نے گھوڑے سے اتر کے 2 کٹے ہوئے بالو، 2 بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میرے اللہ آج میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، میری گنہگار زبان کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، میرے اللہ آج ہم سب کے گناہ بخش، الہی الف یعنی معافی، اے خدا معاف کر دے، سب میرے ساتھ الہی الف الہی الف الہی الف الہی الف، یہ فارسی زبان کی دعا ہے بہت پیاری، الہی دلی کے جائے تو باشد، میرے اللہ میرے دل کو آج اتنا پاک کر دے، ہمیشہ میرے دل میں تیری یاد ہو، یا حسین مولا کی یاد ہو، یا امام زمانہ کیا، دائم الذکر یعنی ہمیشہ دل اگر ذکر کرے، یقین جانی یہ پوری دنیا کی بھی بادشاہی اگر کسی کو دیں اس سے بڑی نعمت، پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو، آپ کے دل میں ہمیشہ مولا حسین کی یاد ہو۔ گناہ اس وقت کرتا ہے جب دل غافل ہو جاتا، الہی دلی کے جائے تو باشد، میرے دل میں ہمیشہ تیری یاد ہے، لسانی کے دران ثنائے تو باشد، میری زبان پہ یا اللہ ہو، یا میری زبان پہ یا علی ہو، یا میری زبان پہ سب مل کے ذکر یا حسین، سب مل کے یا حسین یا حسین، سبحان اللہ، یعنی دل بھی پاک ہوئے اور زبان بھی، الہی بدے ہمتی، ہمت بھی خدا دیتا ہے، یا آنے کی توفیق بھی آپ کو خدا نے دی ہے، الہی بدے ہمتی کہ سعیم وصول لکائے تو باشد، یہ زیارت امین اللہ کا ترجمہ ہے، زیارت امین اللہ سب سے بڑی، ہر معصوم کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، مشتاقاً الی لقائے،
یعنی آپ اپنے دلوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ امام زمانہ آپ کو زیارت کرائے. ہاں یہ ہے بقا. مشتاقاً، اے خدا میرے دل میں شوق ہو، موت کا شوق ہو، کیونکہ جب بھی مومن مرے گا مولا علی کا وعدہ ہے من یمت یرنی، جو بھی مرے گا وہ علی کی زیارت کرے گا. جسے علی کا عاشق موت کا بھی عاشق ہے. مشتاقاً الی لقائے، موت مولا سے ملاقات کا نام ہے. اگر موت سے کوئی ڈر رہا ہے یعنی ابھی تک مومن نہیں بنا. یہ زیارت کے جملے. اور اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ اتنی ہمت دے، اتنی طاقت دے، اتنی توفیق کہ میں موت سے نہ ڈروں. مشتاق الی لقائے، میں موت کا عاشق بنوں کہ موت میں مولا علی کی زیارت ہوتی ہے. اور عزیزو اگر چاہتے ہیں مولا کی زیارت تو سنیں ایک عمل، معصوم کا فرمان ہے، سونے سے پہلے 6 سورہ کی تلاوت کر کے سوئیں. موت نہیں آئے گی مگر اہل بیت کی زیارت ہوگی. سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ اعلی، سورہ صف، سورہ جمعہ. یہ عادت ڈالیں، موت میں آسانی کا سبب ہے. اور مولا کی زیارت، یا مولا علی نظر آئیں گے یا مولا حسین نظر آئیں گے. آئیے آپ دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے اس میں. او میرے اللہ، مجھے نہیں معلوم مجھے موت کب آئے گی. کسی کو نہیں معلوم کہاں آئے گی، یہ بھی نہیں معلوم. یہ دعا بہت اہم ہے. او میرے اللہ، جہاں بھی موت آئے، جب بھی موت آئے، میرا یہ چہرہ حسین کے قدموں. اگر یہ دعا قبول ہے نجات. جب بھی موت آئے میرا یہ چہرہ حسین مولا کے قدموں پہ ہو، اور میری زبان پہ یہ جملہ جاری ہو کیا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین اصحاب الحسین. مولا اس لحظے کے وقت میرا سلام جب علی اصغر آپ کے ہاتھوں پہ تڑپ رہے تھے، مولا اس وقت پہ آپ کو سلام جب علی اکبر کی برچھی آپ نکال رہے تھے، مولا اس وقت آپ پر سلام جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے مولا آپ اٹھا رہے تھے. سبحان اللہ. یہ رونا قبر کا سرمایہ ہے. اس کی قدر و قیمت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا. مولا اے خدا یہ توفیق دے کہ جب موت آئے میرا چہرہ حسین کے قدموں پر. اب ایک دعا مولا حسین سے، مولا حسین میں تیرا گنہگار رضادار ہوں، نوکر ہوں، بدکار ہوں مگر تیرا نوکر. گریبان میں دیکھ، میں ڈاڈھا نجس ناپاک ہاں مولا. اپنے گناہوں کو یاد کریں. میں ڈاڈھا نجس ناپاک ہاں مولا، کر ہروانگے پاک مینوں
تاکہ میں مولا مہدی دا دیدار کروں۔ مولا ہم اس لیے آئے ان مجلسوں میں، ہمیں پاک کر دے تاکہ مولا مہدی کی زیارت کرے۔ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں مگر جن کے صدقے میں زندہ ہے ان کی زیارت سے محروم۔ اب مولا حسین سے کیا کہنا، سکرات، مولا گناہگار ہوں، فقط ملک الموت سے اتنا کہنا یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا غلام ہے، میرا زادہ۔ یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا اس سے بھی عظیم تر، آئیے مل کے مانگ۔ او میرے اللہ، میری دوسری دعا آج یہ ہے، قبر کی پہلی رات میرے مولا حسین کو میرا مہمان بنا۔ مولا حسین کا وعدہ ہے جو بھی میری زیارت کرے گا میں اس سے ملنے کے لیے 3 مقامات پہ آؤں گا۔ ایک سکرات کے وقت آؤں گا، ملک الموت سے کہوں گا میرا زوار ہے، آرام سے روح نکال۔ دوسرا قبر میں جب رشتہ دار چلے جائیں گے، اولاد چلی جائیں گے، دوست چلی جائیں گے، یہ بیچارہ اکیلا رہ جائے گا، قبر کے اندھیرے میں ڈرنے لگے گا۔ امام فرماتے میرا وعدہ ہے میں زوار کی قبر میں جاؤں گا، اور کہوں گا منکر نکیر میرا زوار ہے، آرام سے سوال کر۔ اور تیسرا پل صراط میں اپنے زوار کا ہاتھ پکڑ کے پل صراط پار کر۔ انشاءاللہ جنہوں نے زواری مولا حسین کی نہیں کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت میں دعا کیا کر۔ او میرے اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک حسین کی زری کو چوم نہ لوں۔ عزیزوں اگر کربلا نہیں دیکھا نا کچھ نہیں، ان بیچاروں نے ابھی تک کربلا نہیں دیکھا، یہ دعا مانگی۔ پہلی مرتبہ جب ہم کربلا گئے صدام بلوں کے خاتمے کے بعد، ہر دن لاکھوں لوگ جا رہے تھے بغیر ویزا کے، مگر خطرہ تھا، ہر جگہ بم تھے، مائنز تھے، لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہے تھے، مگر حسینی ڈرتے نہیں ہیں، پھر بھی جا رہے۔ پورا یہ میدان جنگ کا تھا، مائنز میں مولا حسین کے سرحانے نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک مومن تھا جن کا قافلہ بھٹک گیا تھا صحرا میں، وہ مولا سے باتیں کر رہا تھا، عشق رو رو کے مولا سے باتیں کر رہا، میں اس کی باتیں سن رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ آئے وہ کہہ رہا تھا مولا 3 دن ہم صحرا میں بھٹکتے رہے، پیاسے رہے، بھوکے رہے، چاروں طرف مائنز و بم تھے، مگر سب کی زبان پہ یہ دعا تھی میرے اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا میں جا کے حسین کو علی اکبر کا برسا۔ بڑی دیر تک یہ مومن مجھے رلا رہا تھا، میرے اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک حسین کی زری کو لپٹ کے نہ رو۔ میں نے کہا اس نے بڑا مجھے رلایا، اس کا احسان ہے، اب میں بھی اسے کچھ مصائب سناؤں۔ فقط 2-4 جملے گئے، وہ کتنی دیر تک چیخ مارتا رہا، سر پیٹتا رہا۔ سنیں گے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے مومن سچ ہے، تو 3 دن تک تمہارا قافلہ بھٹکتا رہا، تم پیاسے رہے، تم پریشان رہے، تم حسین حسین کرتے رہے، مگر اے مومن سن، تمہیں کسی نے تماچے تو نہیں مارے۔ مومن بتا 3 دن تک تم بھٹکتے رہے، مگر اے مومن بتا
تمہیں کسی نے تازیانہ تو نہیں مارا مگر حسین کی پہلی ظاہر جب سکینہ لاش پہ آئی ظالم نے تماچے ہائے تماچے مارے جب زینب حسین سے ودا کرنے آئی ظالم نے تازیانے ہائے تازیانے مارے آنکھوں میں آنسو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے 10 مرتبہ مل کے کہیں یا غفار ہاتھوں کو بلند کرو ہاتھوں کو سروں سے بلند کریں اپنی فقیری کو ظاہر کریں اے خدا دیکھ ہم فقیر آئے ہم گداگر آئے اے خدا او میرے اللہ دیکھ لے یہ سارے حسینی ہیں یہ حسین کے عزادار ہیں او میرے اللہ دیکھ لے ہم سب خالی ہاتھ آئے ہیں خدا سے بھی کہیں پاک معصومہ سے بھی کہیں معصومہ دیکھ لے ہم سب خالی ہاتھ آئے او میرے اللہ دیکھ لے ہم خالی ہاتھ آئے او میری پاک بی بی معصومہ دیکھ لے ہم خالی ہاتھ آئے آپ کی دربار میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں مگر آپ کی دربار سے خالی ہاتھ جانا او بڑا عیب ہے آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے سب کو پاک کر دے سب کی نیک دعائیں قبول کر لے سب مل کے یا غفار میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہوں کو معاف کرنا میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں میرے اللہ جو خامیاں ہیں خرابیاں ہیں بری عادتیں اگر غصہ ہے حسد ہے تکبر ہے ریا ہے حب دنیا ہے حب ذات ہے ان ساری بیماریوں سے نجات عطا فرما اپنی محبت کا نور عطا فرما اہل بیت کی محبت کا نور عطا فرما عظیم الشان جگہ پر بیٹھے اپنے مرحومین کو مت بھولیں جو شہداء ہیں ہمارے زینبیون حیدریون فاطمیون کو مت بھولیں حال میں جو پارا چنار میں شہید انہیں نہ بھولیں جن کے والدین میرے والدین طرح دنیا سے گزر گئے ہیں کچھ بڑے عزیز دوست ہمارے ان کا انتقال ہو گیا ہمارے ہنگو کے رہنے والے گل بہادر شاہ تھے اور اسی طرح سے سندھ کے سید جنرل شاہ اور بہت سارے عزیز جن کا اپنا انتقال ہوا سب کے لیے مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں تاکہ وہ بھی اس عظیم الشان ثواب میں شامل ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم